میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سے بات چیت کرنے کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسے اہم موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم پاکستانی، اگر اب ہم اس میں اپنی آواز، جو آنے والی ناانصافیاں ہیں، جو ہماری آئین کی دھجیاں اڑانے والی تیاریاں ہوئی ہیں پاکستان، جو اس ملک کے قانون اور رول آف لا کو پیروں کے اندر روندنے کی تیاری ہو رہی ہے، جو آگئی پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لیے جاتے ہیں ہمارے سے، ان کی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے پاکستان میں حالات میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جدھر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے، جو پیچھے سے ایک بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو حکم کرتے ہیں، وہ جو مرضی اس ملک میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کی اگر ہماری ملک میں بچت ہو رہی ہے، میری پارٹی اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بچت ہوتی ہے تو وہ بس ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں، وہ ہے ہماری عدلیہ۔ اور مجھے تو بڑی دیر کا جیل سے دوسرے جیل میں جس طرح علی امین کو کیا ہے، تو اگر ہماری عدالتیں نہ ہوتی تو مجھے تو انہوں نے 140 یا 145 کیسز کر چکے ہیں، جس میں کرمنل کیسز ہیں، جس میں دہشت گردی کے کیسز ہیں، جس میں ایک کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے غداری کی، پاکستان سے غداری کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کی توہین کر دی ہے، جس پہ میرے اوپر مذہب کی توہین کا کیس کر دیا ہے گورنمنٹ نے، کہ شہباز شریف کو کئی لوگوں نے یا ان کو کئی آوازیں لگا دی مدینہ میں، تو اس میں میرے اوپر کیسے توہین مذہب لگ گیا؟ تو یہ ہو رہا ہے آج، میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، یعنی کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے کسی جمہوریت کے اندر جو ہوا ہے میرے ساتھ، اور پھر گولیاں قتل کرنے کا کیس، لیکن میرا چھوڑیں، مجھے تو 2 دفعہ قتل کرنے کے کیس تھا، ایک دفعہ وزیر آباد اور ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں تو صرف ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، عدلیہ کی طرف، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے، جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسی اپوزیشن میں آتا تھا، جب کیس شروع ہوتے تھے تو وہ ایک دم اپنے جدھر ان کے پیسے اور سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ باہر بھاگ جاتے تھے، اور باہر رہتے تھے، جب تک این آر او نہیں ملتا تھا تب تک واپس نہیں آتے تھے۔ تو ہم نے تو یہاں جینا مرنا ہے، ہم نے تو یہی، ہمارا یہ ملک ہے، میری تو کوئی باہر پراپرٹیز، اور لنڈن تو چھوڑو، پاکستان میں تو پراپرٹی ہے، باقی دنیا میں کہیں اور پراپرٹی نہیں ہے، نہ کہیں پیسے ہیں نہ بینک اکاؤنٹس ہیں، تو اس لیے ہم نے تو اسی ملک میں آخری گیند تک لڑنا ہے۔ اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ، اور وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سپریم کورٹ جس کے اوپر ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین کی صرف ایک ہی تشریح کر سکتا ہے، پاکستان کی آئین کی ایک ہی ادارہ، وہ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ، تو ہم تو اس کے اوپر نظر اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو آپ سے آج بات خاص کرنے آیا تھا وہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس وقت یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں فیصلہ کن موڑ، یہ ہے کیا؟ یہ کون سا فیصلہ کن موڑ ہے؟ دیکھیں، ہماری حکومت گرائی، بند کمرے میں ایک گھوڑے سوار نے فیصلہ کیا، گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے، اور وہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے، اور اس کے ساتھ پھر اسحاق ڈار دوسرا جینیس ہے، تو اس کو ہٹا کے ان کو لے کے آؤ۔ تو چلتی ہوئی اکانومی کو، جو خود پاکستان کی اکنامک سروے جو اس حکومت نے پچھلی مئی کے اندر شائع کی، اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو 17 سال میں پاکستان کی بہترین معاشی پرفارمنس تھی۔ کورونا کے 2 سال، اتنی بڑی وبا، دنیا کا کرائسس، دنیا نے مانا کہ پاکستان وہ ان 3 ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے اتنے بڑے کرائسس کو ہینڈل کیا، یہ دنیا نے مانا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں، اس نے کہا، یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا۔ سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، دنیا نے اکنالج کیا، ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، جو کیونکہ کورونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا، غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی، تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے، اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا، اپنے لوگوں کو بچایا، یہ تو دنیا نے اکنالج کیا۔ اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ تھی، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز یعنی آمدنی، ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی، ہمارے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا، ہماری انڈسٹری 17 سال کے بعد 10% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی تھی، روزگار، یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے بر صغیر میں جدھر سب سے زیادہ روزگار کورونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا، ورلڈ بینک کی فگر سے، تو ہم آگے بڑھ رہے تھے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی، ہماری جو کسان تھا 4.5% پہ ہمارا ایگریکلچر گرو کر رہا۔ تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے،
ہے, اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا. تو جب وہ لے کے آیا, میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے, پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں, بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-20, 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ کرائی جائے. اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو, جو ہمارے جو تھے ایلائز ایم کیو ایم اور باپ پارٹی, ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا. وہ تو سب ساروں کو پتہ اس چیز کا. لیکن ہوا کیا پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں. یہی سپریم کورٹ کے ججز کو, جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے, اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں, الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے اور انہوں نے اس کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا. مجھے تکلیف ہوئی, 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی, بہت ہوئی. لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ ججز کی کسی کی تنقید کی, ہم نے قبول کر لیا فیصلہ. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے. اب 1 سال ہو گیا ہے, اب سب کے پاس اب 1 سال کا ریکارڈ آ گیا. میں تب بھی کہتا گیا, بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے, کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ان کو, پاکستان کو. پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں, بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان, ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا. ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان, وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ عام یہاں باتیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش, اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا. جب سے یہ دو خاندان آئے, ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا, ان کی بات پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی, قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی. تو میں تب سے, جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے, گورنمنٹ نہ گرانا, اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا, میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں. وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب سال کے بعد ہوا کیا, الیکشن انہوں نے نہیں کروائے. ہم کہتے رہے ایک ہی طریقہ کہ الیکشنز کروائیں. کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسے آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. ایک نئی گورنمنٹ آ گئی, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی اسحاق ڈار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان, اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, تاریخی تھا. تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گرو کر رہی تھی, جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹ سے, اور وہ اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے, اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروا لو, کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی. میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے. ایک میں نے انٹرویو دیا, میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے اگر ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا. انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو. تو غداری کے خیر تو پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر. ایک توہین ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میں نے پاکستان سے غداری کر لی. تو ہوا کیا, ہم الیکشنز کرتے رہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ جی اگر آپ کو الیکشنز چاہیے تو آپ اپنی گورنمنٹس کرا دیں, اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر. میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا یہ منافقت دیکھیں جو ہوئی ہے میرے سے اور پاکستان سے. آئین کے اندر بڑا واضح تھا کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں, کوئی پاکستان کا قانون دان, لائر, جج سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جیسی اسمبلی آپ کی ڈیزالو ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. ایک پاکستان کے وکیل نے اس کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی. ایک کسی سپریم کورٹ کے جج 15 کے 15 جج کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے, کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ, کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کون سی حکومت آئے گی. یہ میرا بنیادی حق ہے. سب سے باقی حقوق میں سے نمبر 1 پہ یہ. تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹس تحلیل کی تو میں پہلے اس سے پہلے ذرا یہ ان کے کامنٹ سن لیں آپ, کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے طنز کیا کہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزالو کر دیں. جب اسمبلیز تحلیل کی تو کیا ہوا, ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں. سب نے مل کے شور مچا دیا الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بددیانتداری کی, جو اس نے بے ایمانی کی, کہ اس نے دونوں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل الرحمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخوا میں, اور پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت لے آیا. یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ حکومتیں, یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا
काम था इलेक्शन करवाना, वो केयरटेकर इलेक्शन की बात ना करे। हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वाहिद इदारा का काम है कि तशरीह करे आइन की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 अप्रैल को कि जनाब पंजाब की हुकूमत, पंजाब में इलेक्शन होंगे 14 मई को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने जिस दिन तैयारी करनी, हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस करनी थी, तो इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने जो जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो दफा 144 लगाए जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर दिए। तो उधर से नीयत नजर आ गई कि ये तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। तो उसके बाद ये फिर आगे बात बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ बैठें और आप कोशिश करें कि ये चाह रहे हैं कि एक ही वक्त पे इलेक्शंस हो। तो हमने इनके साथ बैठे, हमने इनके साथ बातचीत शुरू की। हमने क्या कहा, जरा आपको समझ आ जाए कि इनको हमारे मौक़िफ़ में फर्क क्या था। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करेंगे। अब पाकिस्तानियों जरा ये समझने की कोशिश कर, क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि पब्लिक का मैंडेट लेके आए, यानी पब्लिक से वोट लेके आके वो बजट बनाए, या वो हुकूमत बजट बनाए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना है? यही बदनीयती थी। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था, ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठी थी 14 मई के इलेक्शन का, ये उसे निकलना चाहते थे। तो इन्होंने हमें कहा कि जी हम पहले बजट पास करेंगे, बदनीयती उधर पता चल गई। हमने इनको वाजे कह दिया, हमने कहा कि देखें 14 मई से पहले गवर्नमेंट कराएं इकट्ठे इलेक्शन। अगर आप नहीं करते तो हम फिर अपने जो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है पंजाब के इलेक्शन, हम उस पर चलेंगे। मुज़ाकरात हुए, बदनीयत थे, फेल हो गए। जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कोई किसी भी यानी किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसी बातचीत हो सकती नहीं है जो इन्होंने बातें की हैं। अजीब इन्होंने कोई कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते, पता नहीं पैसे नहीं है, तो पता नहीं हम बजट पास करेंगे। IMF का प्रोग्राम है, IMF का प्रोग्राम है, ये भी सुन लें। ये कह रहे हैं कि तब तक IMF से एग्रीमेंट हो जाएगी। हमें 1 साल पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब IMF से एग्रीमेंट होनी चाहिए, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये 2022 को इन्होंने हमें कहा था कि अभी हम इसलिए नहीं करवाना चाहते, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि IMF से एग्रीमेंट हो रही है। क्या गारंटी है कि IMF से इस साल एग्रीमेंट नहीं होगी? अभी तक तो एग्रीमेंट नहीं हो रही। तो IMF की एग्रीमेंट का बहाना देके हमें कह रहे हैं जो हमारा राइट है, ये याद रखें, इस पे कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा ये हक है कि जब हमारी असेंबलीज डिसॉल्व हुई 90 दिन में इलेक्शन होना, ये से चेंज नहीं हो सकता। बहाने मार रहे हैं IMF के, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला आ जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने अपने लोग बिठा के, यानी वो लोग जो कि नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में आ गई है, इलेक्शन के जरिए नहीं, सिर्फ अपॉइंट किए गए एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है, नून लीग के साथ और ये PDM के साथ। अब उसकी गवर्नमेंट यहां बैठ के, फजल रहमान की वहां बैठ के KP में, और ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर तक ये बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले तो पंजाब और पख्तूनख्वा के लोगों का ये हक है, जो उनको पाकिस्तान का आईन ये हक देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत होगी, उनके नुमाइंदों के जरिए। तो 70% पाकिस्तान, पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर अब पब्लिक, उनके लोगों के नुमाइंदे नहीं ऊपर बैठे हुए, ये बैठे हुए शहबाज शरीफ के नुमाइंदे और फजल रहमान के नुमाइंदे, ये उन दोनों सूबों के नुमाइंदे नहीं है। लिहाजा पहले तो ये गवर्नमेंट्स खत्म हो गई। दूसरी चीज अब ये कि इन्होंने अब वाजे कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माने, और मैं असल चीज पे आप आ रहा हूं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, इन्होंने बहाने मार। मैं आज आपकी अपनी सारी कौम को ये पहले ये कहना चाहता हूं कि ये क्यों अक्टूबर तक इलेक्शन खींचना चाहते? क्या अक्टूबर के अंदर ये कोई ऐसे काम कर देंगे कि मुल्क में इनकी एकदम पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा? वोट बैंक तो इनको नीचे जा रहा है। वो मैं अभी आपको जरा अदाद और शुमार देना चाहता हूं कि वो वोट बैंक तो नीचे गिरता जा रहा है। डर रहे हैं ये इलेक्शन से। क्या होगा अक्टूबर में? कौन सा इनके पास गेम प्लान है, कौन सा रोड मैप? आप ये सिर्फ देख लें कि ये जो जनरल बाजवा ने कि इमरान खान खतरनाक है, गवर्नमेंट गिराई थी, आज जरा सिर्फ देख लें कि पाकिस्तान खड़ा किधर। पर इन्होंने सारे मुल्क महंगाई मार्च भी की और सिर्फ आए ये थे कि महंगाई कम करने। आज पाकिस्तान में 36.4% पे पहुंच गई है CPI, 3 गुना ज्यादा हो गई है। आज जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, ये इस मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 48.4% पे पहुंच गई है, तकरीबन 50% पे पहुंच गई है। जो खाने पीने की चीजें हैं, ये आम घर के अंदर लोगों से आज पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी है, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। आज तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में रुल गया है। ये जनरल बाजवा का तोहफा था कि इन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये लोग लेके आए।